وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے فعل شروع کیا تھا اور اس فعل کے حوالے سے ہم نے دو چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی تھی، ایک تھا مادہ اور دوسرا وزن۔ مادے کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ہر اسم اور ہر فعل جو عربی زبان میں ہے اس کے کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں، کچھ بنیادی حروف ہوتے ہیں جن سے وہ فعل بنتا ہے یا وہ اسم بنتا ہے، اور اس اسم اور فعل کے اندر اس بنیادی حروف کے کچھ معنی پائے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عظیم ترین اکثریت جو عربی زبان میں ہے افعال اور اسماء کی، اس میں بنیادی حروف 3 ہوتے ہیں، روٹ ورڈ 3 ہوتے ہیں۔ اور وزن کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ وہ فارمولہ ہے جس پر ان روٹ ورڈز کو ڈال کر مختلف معنی لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں، ایک سانچہ ہوتا ہے، 10 سانچے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی پگھلی ہوئی دھات ہے، وہ اس سانچے میں ڈالیں گے تو اور شکل اختیار کرے گی، اس سانچے میں ڈالیں گے کچھ اور کرے گی، اس میں کچھ اور کرے گی، دھات وہی ہے لیکن شکلیں مختلف اختیار کر لیتی ہے، شیپس مختلف اختیار کرتی ہے۔ بس یہی جسے کہیں نا کہ مثال ہے مادے اور وزن کے لحاظ سے۔ پھر ہم نے تھوڑی سی مشق کی تھی کہ ہمیں کچھ مادے دیے گئے تھے اور کہا تھا کہ ان مادوں کو سامنے رکھیں اور وزن ساتھ موجود ہیں، ان وزن پر مادوں کو ڈالیں اور ایک خاص اسم یا فعل بن جائے گا، وہ بنائیں۔ تو ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ وہ مشق جو ہے ہماری صفحہ نمبر 9 کے اوپر جو ہے، گروپ نمبر 1 ہم نے کلاس میں کل کر دیا تھا۔ گروپ نمبر 2، مادہ ہے جی شین، را اور با، وزن ہے اس کا فعلہ، اس سے بنے گا شریبہ، فعلت، شریبت، تفعل، تشرب۔ تشرب، تفعلین، تشربین، اشرب۔ اچھا دیکھیے، ان سب کے کا مادہ شین را با ہے لیکن مختلف سانچوں میں آئے ہیں، ہر ایک کا مختلف معنی ہے، ہر معنی میں مشترک پینا ضرور ہے۔ شریبہ یا شربو کے معنی ہوتے ہیں پینا، تو پینے والا ایلیمنٹ موجود ہے لیکن مختلف فعل بنے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ پگھلا ہوا لوہا ہے یا پگھلی ہوئی چاندی ہے، مختلف سانچے ہیں، پہلے آپ اس سانچے میں چاندیوں کو ڈالیں گے تو چاندی جیسی شکلیں بنیں گی، اسی میں آپ سونے کو ڈالیں گے تو مختلف مادے جو ہیں وہ ڈالیں گے تو شکلیں وہی بنتی چلی جائیں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ حمیدہ۔ حمیدہ، حمیدت، تحمد، تحمدین، احمد۔ لبث، لبث، لبث،
لبست تلبس تلبسین تلبسین البس فہم فہمت تفہم افہم. آگے چلے جناب. ضحک 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 قاف را اور با فاعلا سے بنے گا قاربا قربنا قربنا تقربنا تقربانی اقرب بعد بعدنا تبعدنا تبعدانی ثقل حسن ہاں حسن 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 تحسن 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 احسن عین ضا اور میم عظمہ عظمنا تعظمنا اعظم. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا اب آ جائے اس کے اوپر جو صفحہ نمبر 5 پہ ہے. ہم نے علم والا کر لیا تھا. قبلتن کا وزن ہے جی فعلتن. فعلتن. اچھا قبول فعول. قابل فاعل. مقبول مفعول. بہت اچھے. استقبال
استفعال، بہت خوب. اقبال افعال مناسب. مقابلۃ مفاعلۃ. اور تقابل تفاعل تفاعل. ٹھیک. ضرب سے آ گیا فعل. ضارب فاعل. مضروب مفعول مفاعلۃ. مضراب مفعال. بہت خوب. آگے چلیں جی. کتاب فعال. کاتب فاعل. اچھا. مکتوب کتابۃ فعال. مکتب مفعول. مکتبۃ مفعلۃ. اور کتبۃ. قادر فاعل. تقدیر تفعیل. مقدور قدرۃ. قدیر فعیل. مقدار مقتدر. ماشاء اللہ جی. آپ لوگوں کا جو جواب دینا ہے وہ قابل تحسین ہے. مادہ اور وزن ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے کلیئر ہو گئے. اب ہم آگے جو چلیں گے سبق جو ہمارا چلے گا، اب ہم فا عین لام کی زبان میں بات کریں. فا عین لام اور فارمولہ یہ اب ہمارا چلنا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھتے ہیں جی فعل ماضی. فعل ماضی وہ فعل جو ماضی میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں. ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں. نمبر 1، جو جملہ فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. نمبر 2، جملہ فعلیہ کے بنیادی اجزاء 2 ہیں، فعل اور فاعل. اور نمبر 3 بات یہ کہ ہر فعل جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر فاعل موجود ہوگا. گویا ہر فعل فی نفسہ جملہ فعلیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ فاعل موجود ہے تو فاعل کی 14 شکلیں ہو سکتی ہیں. ہوا وہ، ہما وہ 2، ہم وہ سب. فعل اتنے ہی ہوں گے جتنی فاعل کی پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی.
یہ ایک جیسے ہی. اچھا رفع میں اس لیے لکھ لیں, رفع میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جملہ فعلیہ کا اصول ہے فاعل ہمیشہ 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 حالت رفع میں ہوتا ہے. فاعل, اس لیے ضمائر کون سی استعمال ہو رہی ہیں؟ جملہ فعلیہ میں کوئی اسم آپ کو حالت رفع میں نظر آ جائے تو وہ فاعل ہوگا, یا جملہ مجہول جو ہم بعد میں پڑھیں گے اس میں نائب الفاعل ہوگا فاعل. لہذا ہم کسی بھی مادے کو لیں گے, اس مادے کی پاسبل جو فاعل ہے اس پر اس کو ہم یہ سمجھے 14 سانچے ہیں, یہ 14 سانچے ہیں, ہر سانچے کا ایک معنی ہے اور اس کا معنی کی بنیاد اس کے فاعل پر ہے. مثال کے طور پہ ایک مادہ ہے جی ضاد را اور با, اس نے مارا, ان دو نے مارا, ان سب نے مارا, اس مؤنث نے مارا, ان دو نے مارا, ان سب نے مارا, تو نے مارا, یہ اس طرح کر کے فاعل. ذہبا وہ گیا, ذہبا یعنی کہ وہ دو گئے وہ سب گئے, وہ مؤنث گئی وہ دو مؤنث گئیں وہ سب مؤنث گئیں. تو گیا تم دو گئے تم سب گئے, تو گئی تم دو گئیں تم سب گئیں, میں گیا اور ہم گئے. یہ ہے 14 صیغے, ان کو کہتے ہیں 14 صیغے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 14 کے لیے فارمولہ کیا ہے, وزن کیا ہے. فعل ماضی میں ان 14 معنی کے لیے وزن کیا ہے. اسی پیٹرن پہ دیکھیں کہ پہلا ہے فعال. اب اس میں فاعل کون سا ہے؟ فعلت. ہاں جی کیا ہے اس میں؟ صحیح. یہاں الف زائد ہے, تثنیہ کی علامت ہو گئی. یہاں واو مسلم وہ تھے نا مسلمانی اور مسلمونہ, تو ہلکی سی ریزرونس واو جمع کے لیے ہو گئی. ادھر تا مؤنث کی نشانی ہو گئی.
ادھر نون نسوہ ہوتا ہے. مختلف چیزیں ہیں جو آپ سمجھیں گے کہ کیا کیا علامات ہیں. انتم سے تم ہو گیا, انتنا سے تننا ہو گیا, تما ادھر آ گیا, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ فعلتا, یہ مؤنث اور تثنیہ دو آگے نشانی. فعل, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتنا, فعلتو, فعلنا. اچھا جی, مادہ ہے زال, ہا اور با, ٹھیک ہے جی. جمع مذکر غائب فعل ماضی, کیا بنے گا جی اس کا؟ جمع مذکر غائب. یہ واحد مذکر غائب ہے, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب. واحد مؤنث غائب, وہ مؤنث. تثنیہ مؤنث غائب, جمع مؤنث غائب. واحد مذکر حاضر, تثنیہ مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر. واحد مؤنث حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر, جمع مؤنث حاضر. واحد متکلم, جمع متکلم. نام ان کے جو ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ زال ہا با مادہ کو آپ جمع مذکر غائب فعل ماضی پہ لے کے آئیں تو کیا بنے گا؟ بالکل صحیح. ذہبہ کے معنی ہیں وہ گیا, ذہابو کے معنی کیا ہیں؟ وہ سب گئے. آپ نے دیکھیں زال ہا با مادے کو یہاں پر ڈالا, ذہابو بنا, اس کے معنی وہ ہو گئے. اچھا, اگر ہوتا ذہبتنا تو کیا معنی ہوتے؟ معنی بتائیں. ذہبتنا وہ تمام مؤنث گئیں. ذہبتی, ذہبتنا تم سب مؤنث گئیں. ذہبتی. اچھا, اب اگر لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ اب اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے میں بتاتا ہوں. دیکھیں ایکسپلین کیسے کریں گے آپ کہیں گے جناب نمبر 1 اس کا مادہ ہے با, نمبر 2 اس کا صیغہ ہے عدد, جنس, اور پھر اس کا حاضر غائب یا متکلم. جمع مذکر حاضر. نمبر 3 کیا ہوا؟ ترجمہ. تم سب نے مارا. اس کا مطلب ہے آپ نے اس فعل کو سکین کر دیا. بعثا کے معنی ہے بھیجنا, با عین اور سا کا معنی ہے بھیجنا. ہم کہیں ہم نے بھیجا, کیا بنے گا جی؟ بعثنا, ہم نے بھیجا. اس میں فاعل کیا ہے؟ رفع. بعثنا ہم نے بھیجا. اس میں جو فاعل موجود ہے وہ نحنو موجود ہے. نہ ایک نشانی ضرور ہے لیکن فاعل کون سا ہے؟ فاعل اس لیے کہ ہم نے طے کر لیا, اصول ہے فاعل ہمیشہ 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 رفع میں ہوگا. تو جب بھی ہم فاعل کو ڈسکرائب کریں گے تو ہم ڈیفینیٹلی حالت رفع کی بات کریں گے. وہ تو ایک علامت ہے نون پلس نا, لیکن فاعل اس میں موجود کیا ہے؟ نحنو. بعثا میں فاعل کیا ہے؟ بعثا. فاعل کیا ہے؟ ہوا. بعثا ہما, بعثو, بعثت, بعثتا, بعثنا, بعثتا, بعثتما. بعثتما کے کیا معنی ہوں گے؟ تم دونوں نے بھیجا. بعثتم تم سب نے بھیجا. بعثتی تو مؤنث نے بھیجا. بعثتما تم سب تم دو مؤنث نے بھیجا. بعثتن بعثتو میں نے بھیجا. بعثنا ہم نے بھیجا.
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے نا کی ضمیر کیوں استعمال کرتا ہے؟ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا نا. تو اللہ تعالیٰ ضمیر الشان، اس کو کہتے ہیں ضمیر الشان. اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے، اور اس ضمیر کو اللہ کے لیے جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں ضمیر الشان ہے وہ. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بتانا ہوتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا، وہاں کہا انا. جہاں وحدانیت کا اظہار ہے وہاں انا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں شان کا اظہار ہے خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، تو وہاں شان و شوکت کا ہے، اس لیے وہاں پہ استعمال ہوا ہے. اچھا، یہ ہے جناب ہمارا جو فعل ماضی. اور فعل ماضی میں اگر آپ پہلا جو اس کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس میں صرف مادہ ہے. ضربا، قتل، نظر، سمع مادہ ہے، جبکہ باقی 13 میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہے. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی، اس کو مجرد بھی کہتے ہیں. مجرد کے معنی ہے صرف، اکیلا. تو اس کے پہلے صیغے میں جو اکیلا مادہ ہوتا ہے اس لیے اس کو مجرد کہتے ہیں. ابھی اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا کام اس گردان کو یاد کرنا ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. اچھا، عربی زبان میں ایک اور ورائٹی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کچھ مادے فعلا کے وزن پہ آتے ہیں اور اینڈ تک ان میں عین کلمے پر زبر ہی رہتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کچھ مادے ہیں جو فاعلہ کے وزن پہ آتے ہیں اور وہ اینڈ تک اس میں عین میں زہر ہی رہتی ہے. کچھ مادے ہیں جو فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں، اینڈ تک ان پہ عین پہ پیش ہی رہتی ہے. عین کلمے پر تینوں حرکات ہوتی ہیں. کوئی مادہ جو ہے وہ عین کی زبر کے ساتھ آتا ہے، کوئی عین کی زیر کے ساتھ آتا ہے، کوئی عین کی پیش کے ساتھ آتا ہے. سب سے زیادہ مادے عین کی زبر کے ساتھ آتے ہیں، سب سے کم مادے عین کی پیش کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہ آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں. تو فعال آپ، لیکن گردان آپ ایک ہی یاد کریں، عین کی زبر والی. بس ذہن میں ایک کھڑکی کھول لیں کہ عین پر زیر بھی ہو سکتی ہے. جیسے یہاں صفحہ نمبر 17 کے اوپر 6 انہوں نے افعال بیان کیے ہیں. دخلا، اس میں عین پر کیا ہے جی؟ زبر. غلبہ، زبر، وہ غالب ہوا. فرحہ، زیر ہے، وہ خوش ہوا. ضاحکہ، زیر ہے، وہ ہنسا. قربہ، پیش ہے، وہ قریب ہوا. بعودہ، پیش ہے، وہ دور ہوا. صیغے وہی رہیں گے. بعودہ کی گردان کیا ہوگی؟ بعودہ، بعودا، بعودو، بعودت، بعودتا، بعودنا، بعودتا، بعودتما، بعودتم، بعودتی، بعودتما، بعودتنا، بعودتو، بعودنا. سین میم عین مادہ ہے. چلیں، سمع نہیں بولتے آپ، سمع. تو یہ کچھ چیزیں ہمارے شین، را اور با، شریبا. تو یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ بھی ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے پہلے سے تحت الشعور میں وہ کچھ نہ کچھ وزن بیٹھے ہوئے ہیں. بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایک مادہ زبر سے بھی استعمال ہو اور زیر سے بھی، لیکن وہ اس کی ہماری ابھی اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے قرآن مجید کو فوکس کرنا ہے، اس میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول. فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول. معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل موجود ہوتا ہے.
جس میں فاعل موجود ہو وہ فعل معروف کہلاتا ہے. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے وہ فعل معروف ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو وائس. اور پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے؟ پیسو وائس میں جس پر کام ہو رہا ہے وہ موجود ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل نامعلوم ہوتا ہے، فاعل ان نون ہوتا ہے. تو جہل، جہالت، نامعلوم، لا علمی سے نکلا ہے. جس میں فاعل موجود ہے، معلوم ہے، وہ معروف ہے. جس میں فاعل موجود نہیں ہے وہ مجہول ہے. اور اس میں فاعل کی جگہ آتا ہے نائب الفاعل. جس پر کام ہو، اس کو مفعول نہیں کہتے، نائب الفاعل کہتے ہیں. قتل، وہ قتل کیا گیا. اب یہ وہ کون ہے؟ یہ فاعل نہیں ہے، مجہول ہے، فاعل موجود نہیں ہے اس فعل میں. نائب الفاعل ضرور موجود ہے، اور وہ ہے وہ. تو ابھی ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، صرف معروف. فعل ماضی معروف کیا ہے؟ ایسا فعل، ماضی کا ایسا فعل جس کے اندر فاعل موجود ہے، اسے فعل ماضی معروف کہتے ہیں. بس ابھی ہم معروف پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم مجہول نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے اگر یہ پکا ہو گیا نا، یہ بنیاد پکی ہو گئی، تو فعل آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اب اس کے اندر اس گردان سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ مادہ کیسے نکلے گا. مثال کے طور پر غلبتا، غلبتا. اب اس کو آپ نکال گئے مادہ، غین، لام اور با مادہ ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ صیغہ کیا ہے اس کا؟ فعلتا کا وزن تثنیہ مؤنث غائب. تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی معروف، یہ ہے اس کی صیغہ نکالنا. تثنیہ مؤنث غائب فعل ماضی معروف. آپ پہچان گئے لفظ کو. رجعتما، اس کے معنی ہے لوٹنا. لکھیں پلیز. میں چاہوں گا کہ آپ اس لفظ کو ڈسکرائب کریں، ڈیفائن کریں کہ آپ اس لفظ سے کیا سمجھیں. مادہ ہے را، جیم اور عین، ٹھیک. وزن کیا ہے اس کا؟ فعلتما، بالکل ٹھیک. فعلتما، رجعتما. ہاں جی، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، فعل ماضی معروف. تو آپ نے اس کا مادہ، وزن اور صیغہ اور ترجمہ، یہ چار چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اور یہ کیسے معلوم ہوں گی؟ اگر آپ کے وزن پکے ہوں گے، گردان پکی ہوگی. تو رجعتما کا ترجمہ ہوا تم دو لوٹے یا تم دو لوٹیں. رجع لوٹنا، پلٹنا. رجوع الی القرآن. اب اگر میں کہوں آپ سب لوٹے قرآن کی طرف، تو میں کہوں گا رجعتم الی القرآن. صیغے میں سب سے پہلے آپ بتائیں گے عدد، پھر جنس، اور پھر اس کا غائب حاضر یا متکلم ہونا. یہ ہے طریقہ. کوئی صاحب پہلے بتا دیں جی کہ غائب تثنیہ مذکر، تو ٹھیک بتا دیا، لیکن انہوں نے اس کو جو ایک پیٹرن سیٹ ہوا ہے اس کے مطابق بتائیں گے تو دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جمع مذکر حاضر ڈسکرپشن کیا ہے؟ نمبر 1 را، جیم اور عین مادہ. نمبر 2 فعل تما وزن. نمبر 3 تثنیہ مذکر حاضر. نمبر 4 تم اور تثنیہ، ہاں ایسے کر دیں، مؤنث حاضر. تم
تو آپ کا ہوم ورک نمبر 1 سر کیا ہے کہ آپ نے اس گردان کو یاد کرنا ہے، فعالہ ماضی کی گردان کو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو افعال دیے ہیں 6 انہوں نے، جب آپ وہ یاد کر لیں، تو ان افعال کو باہر لکھیں اور ان کی وہ شکلیں بنائیں۔ صفحہ نمبر 17 کے اوپر دخلا، غلبہ، فرحہ، ضحکہ، قربہ اور بعدہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔